بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب تقریباً بات مکمل ہو گئی تھی. آخری بات ہماری باقی تھی وہ یہ ہے کہ جو پہلے سے سلسلہ چلا آ رہا ہے سعودی نظام کا، اور علماء کرام نے جو ایک نظام دیا ہے اسلامک بینکنگ کا، اس میں اور پرانے نظام میں کیا فرق ہے، وہ تفصیل بات سامنے آ گئی تھی. اب آج آخری جو بات ہے، دو باتوں کو بتا دیا کہ ایک مرابحہ جو عام طور پہ بینک کرتا ہے، اور ایک بتایا تھا اجارہ کرتا ہے. مرابحہ عام طور پہ ٹریڈنگ آئٹمس کے اندر ہوتا ہے، جہاں پہ کسی چیز کو بینک نے، آدمی نے خرید کر آگے بیچنا ہے یا بنا کے بیچنا ہے، تو پیسے تو دے نہیں سکتا اسلامک بینک. پیسے دے کے اس پہ دفعہ لے گا تو کیا بن جائے گا، تو اس کے لیے کیا کرے گا کہ بینک عملی طور پر ایک مال کو خریدے گا اور خرید کر کیا کرے گا، اس آدمی کو بیچے گا. تو مال خرید کر پہلے اس کا رسک اس کی طرف منتقل ہوگا اور پھر اس کو آگے منتقل کرے گا. تو یہ مرابحہ ہے. مرابحہ کہتے ہی اس کو ہے کہ آپ جس قیمت پر خریدیں اس قیمت کو ڈسکلوز کریں، بتائیں میں نے اتنے کی خریدی ہے، تم کو اتنے کی دوں گا. یہ بات یاد رکھیے گا. عام تجارت میں آپ اپنی قیمت خرید کو ڈسکلوز نہیں کرتے. مرابحہ کے اندر آپ اپنی قیمت خرید کو ڈسکلوز کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں. تو بہرحال عام طور پر مرابحہ ہوتا ہے. 70% عام طور پر بینکوں کے اندر مرابحہ ہوتا ہے. گاڑی لینی ہو بینک سے تو اجارہ ہوتا ہے، وہ بیان کیا تھا. تو اگر اس کو بینک کو کہا بھائی یہ پیسے لے لو، پیسے لے کے جاری گاڑی خریدو اور اس کی قسطیں واپس کرنا، تو اضافی جو پیسہ ہوگا وہ کیا ہوگا، سود ہوگا. تو بینک میں نے بتایا تھا کہ پیسہ دے کر بینک پیسہ نہیں لے سکتا. پیسہ دے کر اب درمیان میں کوئی نہ کوئی کموڈٹی کا آنا ضروری ہے. تو اس میں بینک یہ کرتا ہے کہ گاڑی آپ کو اجرت پر دیتا ہے، رینٹ پر دیتا ہے. گاڑی اسلامک بینک کی ہے، اس کو اجرت پر دیتا ہے. اجرت پر دینے کے بعد اس سے کرایہ لیتا ہے. کرایہ لینے کے بعد 5 سال کا جب معاملہ ختم ہو گیا تو کہتے ہیں اب اس گاڑی کو میں جو سیکورٹی آپ نے پہلے رکھا تھا اس کے بدلے میں بیچنے کے لیے تیار ہو گیا، آپ خریدتے ہیں. ہاں، اصل میں وہ گاڑی پھر ڈیپریشن کاسٹ نکال کر اتنی ہی رہ جاتی ہے 5 سال کے جتنی سیکورٹی ہے. یہ سارا کچھ کیلکولیشن پہلے ہو چکی ہوتی ہے. لیکن عقد بیچنے کا ہی آخر میں 5 سال بعد ہو گیا. میں نے پہلے بتا دیا تھا اجرت کا، اجارہ کا عقد اور بیچنے کا عقد اکٹھے نہیں ہو سکتا. یہ بتایا تھا، یاد نہیں لگا. اب آئیے گا، اب ہم آتے ہیں ہاؤس فائنینسنگ کے اوپر. ایک سوال رہے گا جی فرق رہ گیا. آپ کو ہمیں ڈسکلوز کرنا پڑتا ہے کہ میں نے کتنے کی دی. مثال کے طور پہ ایک ہوتی ہے کسٹمر کی پرائز کا، مثال کے طور پہ موٹر سائیکل 65,000 کی. اب کسی بھی شو روم پہ جاتا ہے یا سی ایس ٹی میں کسی جاتا ہے، تم اسے 60 کی مل رہی ہو، وہ کہیں گے جی آپ نے بھی لینی ہے 65,000 روپئے، قسطوں میں لینی ہے تو 90,000 روپئے. تو جب 90,000 روپئے اس کو کہہ رہے قسطوں میں ایک ساتھ میں، تو اس کو کہے گا مجھے 60 کی لیے، مجھے کہنا پڑے گا اس کو. بات یہ ہو رہی ہے ایک خاص قسم کی یہ موڈ ہے آف ٹرانزیکشن ہے جس کو مرابحہ کہتے ہیں. مرابحہ استعمال کہاں ہوتا ہے؟ مرابحہ عام طور پہ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ اگر میں کوئی چیز خریدنے کے لیے خود جاؤں گا تو غلطی کروں گا. تو میں کیا کرتا ہوں، کسی دوسرے آدمی سے خریدتا ہوں. تو کہتے ٹھیک ہے میں تم کو خرید کے لا کے دوں گا، لیکن میں اتنے کی خریدوں گا اور اپنا اتنا پروفٹ رکھوں گا، اتنا پروفٹ تم کو مجھے دینا پڑے گا. یہ چیز ریٹیل میں ہی لیتے اس کو پتا نہیں ہے کہ تو عام ٹریڈنگ مجھے اس کی بات نہیں، جو مرابحہ نہیں ہے. جو عام خرید و فروخت آپ کر رہے ہیں، میں نے اسی لیے کہا تھا کہ عام خرید و فروخت کی طرف بھی مرابحہ نہیں ہوتا. مرابحہ ہوتا ہی وہیں پر ہے جہاں پہ آدمی کہتے ہیں کہ یہ چیز میں اتنی کی خرید کے آپ کو اتنے کی بیچوں گا. ٹھیک ہے جی کے بارے میں جب بینک اپنا وکیل مقرر کرتا ہے، چیز پرچیز کرتا ہے، رسک بینک کا رہتا ہے، لیکن اس میں خدا نخواستہ ایسا مسئلہ ہو جائے تو بینک اس کا وہ اس میں
کہ اس میں رسک جو ہے وہ اصل میں بینک کا نقصان نہیں ہوتا تو کافی والے اس کو پے کرتے ہیں، تو پھر اس کا بینک نے کس طرح سے رسک لیا؟ یہ اصل بات یہ ہے کہ اصل کسی دفعہ کی بات آئی تھی اس کو چلے ہم آپ یہ سمجھیے گا کہ اصل جو رسک ہے وہ بینک کا ہی ہے. آج تکافل پر بھی چند باتیں میں بیان کر دوں گا تو بات سمجھ میں آ جائے گی. آپ یہ سمجھیے گا کہ اصل جو رسک ہے وہ کس کا ہے؟ وہ بینک کا ہی ہے. اب بینک نے اپنے رسک کو منیمائز کرنے کے لیے تکافل کروایا ہوا ہے. اصل وہ نقصان متوجہ کس کی طرف ہوا تھا؟ بینک کی طرف. کسٹمر گاڑی چھوڑ کے چلا گیا، یہ گاڑی آپ کی تھی، گاڑی آج ٹوٹل لاس ہو گئی، ڈیمیج ہو گئی، یہ گاڑی کھڑی ہے، یہ چابی ہے، میں گھر جا رہا ہوں. بینک اس آدمی کو نہیں روک سکتا کہ بھائی گاڑی کیوں، یہ فلانا نہیں، ایکسیڈنٹ ہوئی، دیکھ لو، تم کر لو جو کچھ بھی کرنا ہے، اب جو کچھ کرنا ہے تم نے کرنا ہے. اب یہ تکافل والوں سے رجوع کرنا اور تکافل والوں سے نیگوشیٹ کرنا اور تکافل والوں سے کرنا کس کا ہیڈیک ہے؟ بینک کا. اصلاً تو رسک آیا کس کے اوپر؟ زمان جو رسک ہے وہ آیا بینک کے اوپر. ہاں لیکن چونکہ بینک نے تکافل کروایا تھا اس لیے اس پر کور ہو گیا. ٹھیک ہے نا یہ بات. تکافل کی آج تھوڑی سی میں اس پہ بریفنگ دے دوں گا آپ کو. آگے چلے اس کو. اچھا ہاؤس فائنینسنگ کا مطلب یہ ہے، اب یہ ہم رکھتے ہیں کنونشنل بینک. اگر کوئی سودی بینک ہے تو وہ کیا کرے گا، اور اگر آئی بی اسلامک بینک ہے تو وہ کیا کرے گا؟ کیونکہ ہم نے بنیادی مقصد یہ تھا کہ اس کا فرق سمجھ میں آ جائے. اس کا کیا سمجھ آ جائے؟ فرق سمجھ آ جائے. کنونشنل بینک کیا کرے گا؟ جیسے میں نے عرض کیا تھا آپ کو کہ کنونشنل بینک کے پاس پیچھے سے پیسے آ رہے ہیں، یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ لون ہے، اور یہ آگے بھی اس چیز کے لیے ہاؤس فائنینسنگ کے لیے کیا کرتا ہے؟ لون دیتا ہے. ایچ ڈی ایف سی ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن. آپ وہاں سے جا کے لے تو کیا دیتے ہیں؟ آپ لون دیتے ہیں، بیسیکلی کہتے بھی اس کو لون ہی ہے. اور اس کے اوپر ایک کو چارج کر رہا ہے، تو بیسیکلی اس کے اوپر جو وہ سر چارج ہے، اضافی جو پیسے لے رہا ہے بینک، یہ کیا ہے؟ انٹرسٹ ہے، سود ہے. کنونشن بینک میں سمپل ہے، پیسے ہے، پیسے دے گا، اس میں کرے گا جو آدمی ہے، اور اس میں سمپل اس چیز کے اوپر ہوتا ہے. ہاں اپنے لون کے بدلے میں کولیٹرل رکھ لے گا، رہن رکھ لے گا، دلی کو چیز رکھے گا اپنے، تاکہ جو اس کا قرضہ ہے وہ ادا ہو جائے. اچھا یہاں پر اسلامک بینک میں جو پیسے آ رہے ہیں یہ کون سے ہیں؟ بتایا تھا آپ لوگوں کسی کو یاد ہے؟ ہاں سر کسی کو یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ کیا فرمایا؟ وہ پیسے جو آگے جائیں گے دو ہے، ٹھیک ہے. ایک لون ہے بینک کے ذمہ، یہ کرنٹ اکاؤنٹ کیا، کرنٹ اکاؤنٹ جو کھلتا ہے یہ لون ہوتا ہے. دوسرا جو پیسہ بتایا تھا کیا ہوا؟ مضاربہ. دوسرا جو پیسہ اس کے اندر آ رہا ہے جس کے اوپر بینک اسلامک بینک نے پروفٹ دینا ہے، یہ حضرت ہمارا کیا ہے؟ مضاربہ. اس کے اوپر ریٹرن زیرو ہے کیونکہ یہ لون ہے. لون کے اوپر اگر پیسے دے گا تو کیا ہو جائے گا؟ اس کے اوپر کیا ہے؟ یہ پروفٹ ہے. اگر پروفٹ ہوگا تو پروفٹ ہے، اور پروفٹ اگر نہیں ہوگا تو لاس ہے. پروفٹ اینڈ لاس ہے. آ جائے پروفٹ ہے یا تو یہ پیسے ادھر آ رہے ہیں اسلامک بینک میں. اچھا اب یہ کیا کرے گا؟ اب گھر خریدنا ہے. اب بات یہ ہے کہ اگر یہ اسلامک بینک پیسے دے، آگے آپ کو کہ جی آپ اس پیسوں سے گھر خرید لیں اور مجھے اتنے پیسے واپس دیں، تو کیا ہو جائے گا؟ یہ کر نہیں سکتا اسلامک بینک. پیسے دے کر پیسے نہیں لے سکتا. کیا خیال ہے؟ اب کیا کرے گا؟ گھر کو خرید کر دے دے گا. اچھا اب پہلے کام کیا کرے گا؟ یہاں پہ پہلے اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. پہلے اب آپ اور اسلامک بینک کیا بن جائیں گے؟ اب یہاں پہ پہلے آپ کی اور اسلامک بینک کے ساتھ کیا ہوگا؟ پارٹنرشپ قائم ہوگی. پہلا اسٹیپ. ایک تو پہلے میں نے بتایا تھا روڈ میپ.
خطہ، عربی میں اس کو کہتے ہیں خطہ، کتا نہیں خطہ، ٹھیک ہے. خطہ کا مطلب عربی میں روڈ میپ، پلان. پہلے یہ تیار ہوتا ہے کہ بھائی اب ہم نے آگے چلنا کیسے. تو پہلا یہ کہتے ہیں کہ ہم اور آپ مل کر ایک شراکت قائم کرتے ہیں. پارٹنرشپ کے مختلف قسمیں اگر اللہ نے چاہا تو بتا دوں گا. یہاں پر جو پارٹنرشپ قائم ہو رہی ہے اس کو شرکت الاملاک کہتے ہیں. پارٹنرشپ لیکن اس کو شرکت الاملاک کہتے ہیں. کسی ایک پراپرٹی کے اندر آپ لوگ آپس میں پارٹنر بن گئے. مثال کے طور پر میرے والد صاحب ابو انتقال فرما گئے، گھر والد صاحب کا تھا. جیسے ہی میرے والد صاحب نے اس دنیا سے پردہ فرمایا، ان کی دنیا سے پردہ فرماتے ہی گھر کس کو منتقل ہو گیا؟ میں، میری 2 بہنیں اور میری والدہ، ہم 4 ہیں. اب ہم 4 اس گھر میں کیا ہو گئے؟ شرکت الاملاک. ایک پراپرٹی کے اندر ہم لوگ پارٹنر بن گئے. مسئلہ تو نہیں ہے اس کے اندر، سمجھ میں، ٹھیک ہے. شرکت الاملاک میں اب یہ ہوگا کہ میں اور اسلامک بینک مل کر ایک گھر خریدیں گے، لیکن میرے پاس تو مثال کے طور پر 20% ہے اور 80% کون دے گا؟ اب یہ سب سے پہلی بات یہ طے ہوئی کہ میں نے اور بینک نے مل کر ایک پارٹنرشپ قائم کی، گھر خریدا. یہ اب ایک گھر ہے. ڈرائنگ پہلے بھی کوئی اچھی نہیں تھی لیکن ماشاء اللہ سے اور نہیں تھا. گھر نہیں لگ رہا تب بھی آپ ایمان مل رہا ہے، نظر جائے تب بھی اس کو مانو، نہیں لگ رہا تب بھی مانو کہ کیا ہے گھر. ٹھیک ہے. ہماری شباخت میں زیادہ خوبصورت چیزیں بنا دیتے ہیں، اس کا پیشہ ہے نا ڈرائیو وغیرہ کرنا. بہرحال یہ گھر ہے، میں نے اسلامک بینک میں مل کر کیا کر لیا، گھر خرید لیا. 20% میرا ہے، 80% بینک کا ہے. بات آج ہوگی کیا کہا. لیکن اس گھر کے اندر رہ کون رہا ہے؟ میں رہ رہا ہوں، اب میں ہوں اب اسلامک بینک. اس گھر کے اندر رہ کون رہا ہے؟ ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر دوسرا ایگریمنٹ ہوگا. اب یہاں پہ کیا ہوگا؟ نمبر 1 یہ تھا شرکت الاملاک پارٹنرشپ، اور ہم نے گھر خرید لیا. اس ریشو کے ساتھ یہ گھر ہماری ملکیت میں آ گیا. گھر ملکیت میں اب یہ تو اسٹیپ بائی اسٹیپ چلے گا. یہ آپ حضرات کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ آپ جا کے اسلامک بینک والوں پکڑ سکتے ہو، ایسے چھاپا ڈال سکتے ہو. کیوں؟ تو وہ کیا کرے گا، پہلے دن آپ سے سارے سائن کروا کے رکھے گا، تاریخی بات ڈالیں گے. لطیفہ بھی ہے نا. ایک جگہ جنگ ہوئی نا تو وہ لوگوں میں عام رضاکار بھرتی کیے، ان کو بندوق دی. تھوڑی دیر بعد دیکھا تو وہ خالی ہاتھ پھر رہے. یار تم کو بندوق دی تھی لڑنے کے لیے، تم خالی ہاتھ پھر رہے. ایسے میں نے پہاڑی پہ جا کے رکھ دی، تب چیز آپ ہی ڈھونڈ کرتی جا کے پہاڑی پہ رکھ دی، تب سیتے آپ ہی دوست کر دی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اسلامک بینک والے یہ کاریگری بہت کرتے ہیں. پہلے آپ نے دستخط کروا لیے، بار بار بلاؤ دستخط کرواؤ، مصیبت ہے نا. دستخط سارے کروا لیے، جب وقت آئے گا تو تاریخیں ڈالتے رہیں گے کہ تب سیتے آپ ہی لیکن آپ شریعت پڑھ رہے ہیں، اسلام کا قانون پڑھ رہے ہیں، شریعت کا قانون پڑھ رہے ہیں، تو آپ پکڑ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے غلط ہے. غلط ہے کیونکہ پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ کی پارٹنرشپ ہوگی. پارٹنرشپ ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ اب آپ کا اور بینک کا کرایہ داری کا معاملہ ہوگا، رینٹل ایگریمنٹ طے ہوگا. رینٹل ایگریمنٹ طے ہوگا. ابھی دوسرا اسٹیپ ہے. زور زیادہ پڑ رہا ہے رینٹل ایگریمنٹ کا. اب یہ ہے کہ چونکہ میں 80% کیا کر رہا ہوں، ہاں
میں بینک کا استعمال کر رہا ہوں تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بینک کا حصہ استعمال کرنے کی تو کرایہ دینا چاہیے. ہے بات سمجھ لو. اب یہ میں کیا کروں گا؟ بینک کو کرایہ دوں گا، لیکن کرایہ داری کے ساتھ اب ایک اور چیز طے ہوگی. اب یہاں پہ ایک چیز سمجھ آ گئی نا کرایہ داری. میں ماہانہ کرایہ دوں گا. تیسری چیز یہ ہے کہ بینک کے جو 80% شیئر ہے اس کے مختلف حصے بکھرے کیے جائیں گے. مثال کے طور پر بینک کے جو 80% شیئر بنتا ہے، 80 لاکھ روپے کا بنتا ہے، تو ایک سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 12. اور اگر 20 سال لگائے تو 20 کو 12 سے ملٹیپلائی کرو، کتنے مہینے بنے؟ ہاں 240. اب آپ سمجھیے گا کہ 80% کو کیا کرے گا؟ 240 میں تقسیم کر دے گا. ٹھیک ہے. اس نے کیا کیا؟ اپنے 80% جو شیئر ہے اس کو 240 حصوں میں تقسیم کر دیا. اب ہو کیا رہا ہے؟ میں ایک کام یہ کر رہا ہوں کہ کرایہ دے رہا ہوں ماہانہ بینک کو. دوسرا کام کیا کر رہا ہوں؟ ہر مہینے بینک کا ایک حصہ خرید رہا ہوں. کرائے کے لیے سے رہے گا یا الگ سے دے گا؟ کرائے کے اس میں یہ خرید رہے ہیں الگ سے دے گا؟ کرایہ علیحدہ ہے. ابھی آ رہی بات اتنی میں سمجھ لیجیے اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھیے. میں نے اور بینک نے پہلا کام کیا کیا حضرت ابو ذر؟ ہم دونوں نے مل کر گھر خریدا. دوسرا کام یہ کیا کہ میں اپنے بال بچوں سمیت دوسرا کام کیا کیا گھر میں شفٹ ہو گیا. کیونکہ میں نے گھر میں شفٹ ہونا تھا اور گھر میں نے استعمال کرنا تھا. اور 80% حصہ کس کا ہے؟ بینک کا ہے. میرا تھوڑا ہے تو میں بینک کا حصہ استعمال کر رہا ہوں تو میں بینک کو کیا دوں گا؟ تو ایک کام میں کیا کروں گا کہ ماہانہ کرایہ دوں گا. دوسرا اب بینک اس گھر کو مستقل اپنے ساتھ اپنے سینے سے لگانے کے اوپر انٹرسٹڈ نہیں ہے. بینک بالآخر کیا چاہتا ہے؟ فارغ کرو بھائی کچھ آئی بات سمجھ میں. تو بینک کیا کرتا ہے کہ ہر مہینے مجھے ایک حصہ بیچتا بھی ہے. تو جو میرا کرایہ بنتا ہے مثال کے طور پر اگر میں 1 لاکھ روپے ماہانہ کرایہ دے رہا ہوں تو اس میں سے مثال کے طور پر 50,000 کرایہ ہے اور 50,000 کا میں ایک حصہ خریدتا ہوں ہر مہینے. تو قسط جاری ہے نا، اس میں ایک کرایہ ہے اور ایک میں حصہ خرید رہا ہوں. اسی لیے آپ حیران ہوتے ہیں کہ میں گھر تھا 5 مرلے کے گھر کا رینٹ، ویسے رینٹ پہ لوں تو 45-50 ہزار کا، اسلامک بینک سے لوں تو کم بخت 1 لاکھ کا. یہ کیا طریقہ ہے؟ نہیں میں سمجھ. اس کی وجہ یہ ہے بس نہیں آپ کو. اچھا اب ہوتا کیا ہے؟ جب آپ ہر گھر خرید رہے ہیں، اگر ایک مہینہ 80% تھا، اگر آپ نے ایک حصہ خریدا تو مثال کے طور پر جب دوسرا مہینہ آیا تو بینک کا حصہ کتنا رہ گیا؟ 78 مثال کے طور پر رہ گیا. اور آپ کا کتنا ہو گیا؟ 22 ہو گیا. اور بالکل اب بس اس کو وہ خوشبو کے ساتھ ڈال دیں انشاءاللہ، دسترخوان لگ چکا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. اب یہ 22% یہ ہو گیا. اس سے اگلا مہینہ آیا تو بینک کا حصہ کتنا رہ گیا؟ 76. آپ کا کتنا ہو گیا؟ 24. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہر مہینے آپ کا حصہ بڑھ رہا ہے، بینک کا حصہ کم ہو رہا ہے. اسی لیے حضرت اس کا جو نام ہے نا وہ ڈیمینشنگ مشارکہ ہے. ڈیمینشنگ مشارکہ. ڈیمینشنگ مشارکہ شرکت المتناقصہ. عربی میں اس کو شرکت المتناقصہ کہتے ہیں. یعنی آپ کا حصہ بڑھتا جائے گا اور بینک کا حصہ گھٹتا جائے گا. اس وجہ سے وہ اس کی کیلکولیشن
ایسی ہوتی ہے کہ وہ ماہانہ آپ اس سے زیادہ خرید رہے ہوتے ہیں اور اس کا رینٹ کم ہو رہا ہوتا ہے آپ کا، بالآخر جو رینٹ ہو رہا ہوتا ہے وہ کم ہو رہا ہوتا ہے اور جو قسطوں کے پیسے ہیں وہ بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے شروع 1 لاکھ کیا تو آخر تک 1 لاکھ چل رہا ہے، لیکن وہ 1 لاکھ کے اندر مثال کے طور پر پہلے 50,000 تھا، لیکن جب اس کا اب حصہ کم ہو گیا تو اگلے مہینے رینٹ کتنا ہونا چاہیے؟ 45 ہونا چاہیے۔ یہ کتنا ہو جائے گا؟ 55,000۔ اب اس طریقے سے یہ 40,000، یہ 60,000۔ تو آپ ہر مہینے حصے زیادہ کر رہے ہوتے ہو اور رینٹ کم ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہوتا ہے؟ بظاہر دیکھنے میں لگتا ہے اچھا، اس کا فرق کیا پڑتا ہے؟ اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ درمیان میں آپ کسی بھی وقت میں آپ کے پاس پیسے آ گئے تو آپ مثال کے طور پہ آپ 24 سے 40% تک پہنچ چکے تھے، 60% تک بینک تھا، تو آپ نے جب کرایہ دیا وہاں پہ اب کیا کیا ہے؟ آپ نے آہستہ آہستہ اس گھر کے حصے داری میں اپنا حصہ بڑھایا بھی ہے۔ تو اب اگر آپ شروع میں سال کے شروع میں 20% پہ کھڑے تھے تو دوسرے 2 سال کے بعد اب 20% پہ نہیں کھڑے، آپ کہاں پہ کھڑے؟ اور آپ کے پاس آپشن ہوگی جیسے ہی پیسے 60% دے کے بینک سے خرید لیا اور کرایہ بچ جائے گا آپ کا۔ اس کو بینکنگ کی اصطلاح میں بیلون کہتے ہیں، بینکنگ کی اصطلاح کے اندر اس کو بیلون کہتے ہیں۔ بیلون کیا کرتا ہے؟ ایک اس کو پرک کرو اور اس کو کرو پھٹ جاتا ہے، بیلون ہے یہ۔ آپ جس کو چاہے اس کو بیلون کہہ سکتے ہیں۔ بیلون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو چاہے تو پوری اس کے حصے خرید کر اس کو آپ ختم کر سکتے ہیں۔ تو سمجھ آئے گی یہ بات؟ ہاں، اب بتائیے۔ میں نے لیا 10 سال کے لیے، ریٹ فکس ہو گیا، 5 سال بعد 50% کا مالک بن گیا اور ریٹ ہو گیا 4 گنا ہو گیا۔ اب میں کہتا ہوں کہ میرا فیملی جو ہے اس کے ساتھ یہ کوئی پکی بات نہیں ہے، آپ اس گھر کو بیچ دیتے آدھے پیسے آپ نہ رکھو۔ کیونکہ ایونچولی کسی جگہ پہ آدمی ڈیفالٹ کرے گا۔ آپ نے 40% پہ جا کے ڈیفالٹ کر دیا، نہیں آپ کے پاس پیسے دینے کے لیے، میرے پاس جاب تھی، میری جاب ختم ہوگی، میں کیش نہیں دے سکتا، میں رینٹ نہیں دے سکتا، بینک کیا کرے گا؟ پہلے تو چونکہ شریعت کا معاملہ شرکت املاک میں، تو بینک آپ کو آفر کرے گا کہ آپ خرید لو۔ شرکت الاملاک میں سب سے پہلی بات تو کہ جو پارٹنر اس کا حق مقدم ہے اس چیز کو خریدا، کہتے میرے پاس رینٹ کے پیسے نہیں، کہاں خریدوں گا؟ بینک کو اپنے حصے بیچ دے گا، بیچ کر اب وہ جو آپ کے پیسے بنتے آپ کو دے گا، ختم ہو جائے گا۔ مثال کے طور جب گھر خریدا تھا 1 کروڑ کا تھا، ٹھیک ہے، 10 سال بعد 5 سال بعد 5 کروڑ کا ہوگا، ٹھیک ہے، اب مجھے 2.5 کروڑ ملیں گے اور 30% مالک بن گیا ہوگا۔ اب گھر جو بیچیں گے تھرڈ پارٹی کو بیچیں گے نا، اب تھرڈ پارٹی کو بیچیں گے تو بیچیں گے 5 کروڑ کا، 2.5 کروڑ ملے گا۔ وہی اسی کے بعد پروفٹ بھی اسی ریشو سے شیئر ہوگا۔ اب اس کے اندر جو ظاہر سی مطلب اس جو پروفٹ کیا ہے وہ تو وہ بنیادی طور پر جو آپ کا کیپٹل گین کہتے ہیں اس کو، بنیادی طور پر جو آپ نے ایک چیز کو انویسٹ کیا اور اس کی ایسٹ کی پرائس ہی بڑھ گئی تو اکاؤنٹنگ کی اصطلاح میں اس کو پروفٹ نہیں کہتے، اس کو کیپٹل گین کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، زمین کی قیمت بڑھ گئی نا، یہ پروفٹ نہیں ہے، یہ کیپٹل گین ہے بیسیکلی آپ کا۔ ٹھیک ہے، کیپٹل گین جو ہوگا تو ٹھیک ہے، وہی آپ کو پیسے ملیں گے اعتبار سے۔ میں یہ نہیں کہے گا آپ کو کہ آپ نے تو اتنے پیسے لگائے تھے اتنے پیسے لگیں گے آپ کو، موٹا جو خاکہ ہے اس کا ہی میں نے بتا دیا۔ جو ایک حصہ خرید کے جب جو بندہ رینٹ دے رہے ہیں، جب 50% سے زیادہ اس نے حصہ خرید لیا تو یہ مالک نہیں بن جائے گا؟ مالک 90% کا خرید لے تو 90% کا مالک ہے، 10% کا مالک نہیں ہے۔ نہیں تو ہم رینٹ اس لیے دے رہے ہیں بینکوں کے، بینک کے شیئر زیادہ ہے یا بینک مالک ہے؟ 1% بھی شیئر ہو، اگلا آدمی رینٹ تو مانگ سکتا ہے نا۔ 1% بھی شیئر ہو، بینک آپ سے جس آدمی کا کسی چیز میں 1% بھی شیئر ہو اپنا کرایہ تو مانگ سکتا ہے نا۔ وہ پرسنٹیج کے لحاظ سے رینٹ کم ہوتا جائے گا، رینٹ کم ہو رہا ہے لیکن وہ ماہانہ اس کے جو حصے کی قیمت ہے اس کو بڑھاتے جاتے ہیں۔ جو رینٹ طے ہوا ہے اسی پرسنٹیج کے حساب سے اتنا بینک کو اور اتنا اس کو مل جائے گا۔ جب اس کو ختم کریں گے نہیں تو یہ 20 سال میں جا کے تو ویسے ختم ہو جانا ہے۔ انویسٹمنٹ 80% ہے تو وہ اگلا تو پھر
ظاہر سی بات ہے دونوں کے نام پہ ہونے چاہیے، لیکن بینک کے نام پہ رہیں وہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ چیز بغیر کاغذات میں طے ہوتی ہے کہ اس گھر کے اندر جو ہم نے خریدا ہے، چاہے کاغذات احتیاط میں بینک اپنے پاس رکھے، لیکن اس پہ شیئر اس کا اتنا ہے، لکھا ہوتا ہے اس پہ، ڈاکومنٹڈ ہوتا ہے. سر یہ جب گھر خریدا تھا تو اگر بینک تو وہی پرائس لے رہا ہے جس پہ خریدا ہے، تو اس کو بینکوں سے کیا منافع ہوگا؟ یا وہ اس کو ایک منافع علیحدہ سے طے کرے گی؟ رینٹ مل جائے گا اس کو. اچھا. اب وہ اس میں جب آگے آپ جائیں گے، ڈیپ جائیں گے، تو بہت سی کیلکولیشن چل رہی ہوتی ہے بینک کی. جیسے بینک کو نقصان کچھ نہیں ہوتا. بس سر بینک کو منافع یہی ہوگا جو اس نے کرایہ جتنا لے لے گا. کرایہ تو ہے ہی نا، لیکن اگر اس کی پراپرٹی کی قیمت بڑھ گئی تو وہ چیز جو ہے وہ بھی تو بینک کو ہی جائے گا واپس، بینک کا ہی پیسہ بڑھے گا نا. نہیں تو وہ تو اگر نہیں خریدتا کوئی، وہ جو کرایہ دار ہے وہی چلتا رہے گا تو اس کو رینٹ تو مل گئے. مطلب کہ بینک کا اگر دیکھو نا بنیادی طور پر اس وقت آپ کو جو بات پچھلی شروع ہوئی تھی نا اس کو زیادہ تازہ کریں. اس وقت مسئلہ کیا ہے؟ ایک طرف ہے شربت اور ایک طرف ہے، آپ نے کرنا کیا ہے شراب سے. اب اگر شراب کی بوتل ملی ہے 100 روپے کی اور شربت ملے 200 روپے کی، کوئی شربت پیے گا؟ نہیں پی گا نا. تو آپ کیا کریں گے؟ شربت 100 روپے کی رکھیں گے تاکہ اب آپ یہ سمجھیے گا کہ اگر یہ 1 کروڑ کا گھر تھا نا بھائی، 1 کروڑ کا اگر گھر تھا اور اس 1 کروڑ کے اوپر 20 سال میں، ٹھیک ہے 20 ایئرس کے اندر، مثال کے طور پر آپ نے کنونشنل بینک نے مثال کے طور پر 1 کروڑ کے اوپر 2 کروڑ کا کمانا تھا نا، تو یہ بھی کیا کرے گا؟ اسلامک بینک 2 کروڑ ہی کمائے گا اس کو. یہ 2 کروڑ کما کے پیچھے والوں کو بھی دینا ہے نا، ان کا بھی پیٹ بھرنا ہے. نہیں ہو سمجھ. مطلب کہ یہ بینک گھر کی قیمت اتنی رکھے گا جب یہ اس کے ہاں ہینڈ اوور کرے گا، وہی کیلکولیشن کرے گا. حصے بیچ رہا ہے تو اپنے حصے کا بھی دکھائے گا کہ میں یہ حصہ اس مہینے میں اتنے کا بیچ رہا ہوں گا، یہ حصہ میں اتنے کا بیچ رہا ہوں گا، یہ حصہ میں اتنے کا بیچ رہا ہوں گا. اور حصے چونکہ میں بیچ رہا ہوں گا تو میرے حصے کم ہو رہے ہوں گے تو کرایہ اتنا کم ہو رہا ہوگا، تو حصوں کی قیمت بڑھ رہی ہوگی، کرایے کی قیمت کم ہو رہی ہے. وہ ساری کیلکولیشن کر کے رکھے گا بینک بہت ہوشیار ہے بھائی. ہوشیار بندے بیٹھے وہاں 20 سال کے اگریمنٹ کا 20 سال میں 2 کو ایونچولی پے کرنا تھا. 1 کروڑ کا گھر اسے 3 کروڑ میں مثال کے طور 20 سال میں اس نے خرید کیا. لیکن اب اس کے پاس 1 کروڑ روپیہ یا 1 کروڑ 20 لاکھ روپیہ آ گیا، جس نے خریدا تھا گھر کسٹمر کا 1 سال میں. اب جہاں اس نے 20 سال میں 3 کروڑ دینا تھا، کہتے ہیں کہ یہ 1 کروڑ 20 لاکھ دے دیں ہو جائے گا. وہی اسی اعتبار سے رینٹ کٹ جائے گا. حصے طے ہیں کہ میں نے ان حصوں کے پیسے اتنے لینے. 240 اگر شیئر ہیں تو ہر حصے کا پیسہ طے ہے، وہ حصے اتنے ہی پیسوں میں اس کو ملنے ہیں. جو چیز کم ہوگی وہ رینٹ کم ہوگا. اب اگر اس نے 18 سال کا رینٹ نہیں دیے گا تو 18 سال کا جو رینٹ تھا، اب وہ بینک بھی تو ہوشیاری کیا کر رہا ہے، بینک رینٹ کیوں کم کر رہا ہے؟ اس لیے تو کم کر رہا ہے. شیئر کی ریٹ بڑھا دی ہے. شیئر کی ریٹ بڑھتے جا رہا ہے نا، رینٹ کی اسی لیے تو کم کر رہا ہے. اگر کل کوئی ارادہ کرے تو میں شیئر میں سے کما لوں، جو میرا رینٹ میں سے نقصان ہوگا وہ ادھر سے کما لوں. یہ فائدے میں ہو رہا تھا بینک، انلیس زمین کی قیمت 4-5 گنا ہو. اس کا فائدہ یہ ہے، اس آدمی کا فائدہ یہ ہے کہ جہاں اس نے 20 سال اگر کرائے پہ رہتا تو یہ کیا رہتا، کرایہ دار ہی رہتا. اب یہ 20 سال کے بعد کیا ہے، مالک کے مکان بن جائے گا. بنے گا تو سی نا ایک دن 1 کروڑ کے 3 کروڑ مشن اسے دے دیے، لیکن جب 3 کروڑ دے دیے تو وہ مکان بھی کیا ہے، اب اس کا بھی ہے اور 3 کروڑ کا بھی ہے مکان. یعنی بینک 1 کروڑ کا گھر اگر خریدتا ہے تو جب وہ قسطوں میں اس کو وہ پے کرے گا تو وہ 3 کروڑ کی ویلیو لگا کے اس کے یہ شیئر اس میں ڈیوائڈ کر دے گا. آگے کی بات سمجھ میں. سر اس میں ایک تو سمجھ یہ ہے کہ بینک گھر خرید کے دے گا، ڈائریکٹ پیمنٹ مالک کو دے گا گھر کی، اور دوسرا یہ کہ کوئی پلاٹ لے کر بنانا چاہے تو اس میں وکیل مقرر کرے گا. اس میں بھی پھر یہی ہوگا نا بنیادی طور پر. یہ اچھا سوال کیا آپ نے. اس میں زمین کا پہلے ہوگا اور زمین کا ہونے کے بعد جو پھر اس کے اوپر کنسٹرکشن کاسٹ ہے وہ اس اعتبار سے بینک بیئر کرے گا. اس کو وکیل بنائے گا جس کو، ہاں اور جس کا پلاٹ ہے آگے اس سے بنانا چاہتا ہے، اس میں یہ چیز اس
इसकी भी कुछ निकल सकती होगी, मुझे ध्यान में नहीं है, वो उन लोगों से बाकायदा पूछना पड़ेगा कि उसमें क्या कर सकते। लेकिन चूंकि दोनों पार्टनर बन जाते हैं ना, जमीन की मालियत जो है वो उसके साथ 50% का पार्टनर है, उसको वो जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो बैंक उसी मालियत का वो प्लान के ऊपर होता है, वो ऑलरेडी हो सकता है, यानी शरई एतबार से इसके अंदर कोई मसला नहीं हो सकता है। और कोई बात आ जाए, अब तकाबुल पे आ जाए। जो गर्दीनी कहते हैं उसमें तो वो तो मैं इसलिए कहा था ना कि गिरवी तो का जो निज़ाम है वो उस एतबार से जायज़ नहीं है। उसमें किराया तय करने की वो करना है, एडवांस किराया तय करने वो जायज़ है। दो चीज़ों में फ़र्क है ना। देखिए गिरवी, गिरवी का मतलब क्या है कि मुझे पैसे चाहिए, अब मेरा घर है, मैं आपको घर देता हूं, आपको रहने के लिए घर मिल गया, मुझे इस्तेमाल करने के लिए पैसे मिल गए, 5-10 साल के बाद मैं पैसे वापस करूंगा, घर छुड़ा लूंगा। ये निज़ाम है गिरवी का, ये जायज़ नहीं है। जैसे 5 लाख रुपये दिए 5 साल के लिए 2 साल का एग्रीमेंट हुआ है, तो 2 साल के बाद उसको 5 लाख वापस मिलेगा, ये किराया कोई नहीं है। हाँ, अगर वो किराया तय करते हैं तो वो 5 लाख रुपये जो है वो वैसे वापस जाएगा और वो उसमें दो सूरतें बनती हैं। सूरत ये बनती है कि जो आपने किराया तय किया उसमें करते फिर ये हैं कि वो कहते हैं कि हमने सिक्योरिटी बढ़ा दी, सिक्योरिटी बढ़ा दी। तो सिक्योरिटी बढ़ा दी तो क्या हुआ, कर्ज है ना सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी बढ़ा के रेंट को कम किया। तो जो आपने डिस्काउंट हासिल किया रेंट में, वो सिक्योरिटी को बढ़ा के हासिल किया ना, तो वो भी कर्ज की वजह से आपने नफा हासिल किया, ये भी सूद बन जाएगा, जायज नहीं है। इसकी जायज सूरत यही बनती है कि जो आम सिक्योरिटी होती है वो दे दे, लेकिन एडवांस रेंट ज्यादा कर दे। आप आम तौर पे कोई चीज किराए पे लेते तो एडवांस रेंट कितने महीने का एडवांस रेंट देते हैं? 2 महीने का, 3 महीने का। आप 4 साल का एडवांस दे दें, ठीक है, एडवांस रेंट दे दिया आपने, वो ठीक है, जायज कर सकते हैं। उसको पैसे ही चाहिए थे ना, उसके पैसे ले लिए जी। और कोई सवाल? आगे चलें तकाफुल के ऊपर, क्या आज रहने दें, या मेरी बस हो गई है, क्या फायदा, थोड़ा सा कर लें, थोड़ा सा कर लेते हैं, टाइम है 5-6 मिनट है। क्या कह रहे हैं? देख लेना, डेमो दे दे, मेरा डेमो निकल जाएगा, उसको डेमो देते देते। चले कर लेते हैं, टाइम है 7-8 मिनट है, थोड़ा सा उसको टच कर लेते हैं। आइए उसको बता दें मुझे पूरा। आपको ये अंदाजा हुआ होगा कि इस निजाम को बनाने में और सोचने में कितना दिमाग लगा है, इसको करने में। क्योंकि मसला वही है ना कि शराब से शरबत, अगर सिर्फ शरबत ही होती ना तो बहुत सारे चॉइसेस थे आपके पास, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। मसला ये है कि वो कहते हैं नहीं यार, जो टेस्ट शराब का है ना वो शरबत का नहीं, टेस्ट नहीं भी होना चाहिए। मैंने बताया था कि अगर आप प्रॉफिट कम लेंगे तो सूद नहीं है, प्रॉफिट ज्यादा लेंगे तो एक तो इस्लामी बैंक वाले जो आ रहे हैं ना उनको ज्यादा खुद नहीं पता होता, इस्लामी बैंक नहीं पता होता। अच्छा, अब आते हैं हम तकाबुल और इंश्योरेंस की तरफ। ये तकाबुल है और ये इंश्योरेंस है। सबसे जो पहला मसला है ना हज़रत वाला, अगर ये मसला समझ में आ गया तो बेड़ा पार है, और अगर मसला समझ में नहीं आया तो फिर बेड़ा बेचारा भवन के अंदर ही घूमता फिरता रहेगा। और वो मसला मैंने आपको बताया था अक़द मुआवज़ा और अक़द तबर्रुक। अक़द मुआवज़ा और अक़द तबर्रुक। अक़द मुआवज़ा मैंने बताया था कि जब आप किसी चीज का लेन देन का मामला करें, उस चीज की कीमत को तय करें और दोनों फरीक उस चीज के पाबंद हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? अक़द मुआवज़ा। लेन देन, खरीदो फरोख्त, किरायादारी, इजारा, मुराबहा, ऑर्डर में किसी चीज को बनवाना, इस्तिस्ना,
سب کے سب کیا ہے؟ یہ جو ہم نے ابھی پڑھا ڈومینیشن مشارکہ شرکت المناقصہ، سب کے سب کیا ہے؟ یہ عقد معاوضہ ہے. قرض کسی کو دے دیا، کسی کو صدقہ کر دیا، مال اپنا وقف کر دیا، کسی کو ہدیہ کر دیا، کسی کو اپنی لیے استعمال کرنے کے لیے عاریتاً دے دیا، یہ ساری کی ساری کیا عقدیں یونیلیٹرل ہے، یک طرفہ ہے، مرضی پر ہے، چاہے تو کرو چاہے تو بھائی سمجھے. یہاں پر معاوضہ کس چیز کا ہو رہا ہے؟ ایک غیر یقینی چیز کا سودا ہو رہا ہے، یعنی کہ موت، حادثہ، آگ، دریا، سیلاب، زلزلہ اور جتنی مرضی خوفناک چیزیں سوچ سکتے ہو، ڈاکو، چور، قتل، فساد، کتنا جتنی چیزیں سوچ سکتے ہو وہ ساری کی ساری انشورنس کی پیدا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ہاں ٹیررزم شامل نہیں کریں. اگر آپ کی چیز دہشت گردی میں ضائع ہوگی تو آپ ذمہ دار بھی کیوں؟ 9/11 کے بعد یہ لا بنا جتنے بھی انشورنس کمپنی نے کہہ دی اگر تو چیز دہشت گردی میں ضائع ہوئی ہے نا تو ہمارا ذمہ. ہاں اگر کوئی جلسہ وہ جلوس ہوا آگ لگی وہ ٹھیک، لیکن دہشت گردی ہو گئی تو ہم ذمہ نہیں دیتے. چلو عقد تبرع کیا ہے؟ عقد تبرع میں نے ہوتا ہے کہ قرض ہے، ہدیہ ہے. قرض آپ کی مرضی ہے، چاہے تو دیں، نہ چاہے تو نہ دیں. قرض ہے، ہدیہ ہے، ہبہ ہے، صدقہ ہے، عاریہ ہے، ادھار کسی کو کچھ چیز دے دیا ہے. ساری ساری کیا ہے؟ عقد تبرع. یک طرفہ ہے، آپ کی مرضی ہے، چاہے دیں چاہے نہ دیں. ٹھیک ہے. یہاں پر چونکہ معاملہ اس چیز کا ہو رہا ہوتا ہے. اب اگر یہ بات سمجھے گا کہ اگر تکافل کے اندر وہی ہوتا جو انشورنس میں ہے، معاوضہ دیا جا رہا ہوتا ان چیزوں کا، تو یہ بھی کیا ہوتا؟ حرام ہوتا. اب ایسا نظام بنانا تھا جو کہ عقد تبرع ہو. اس کی ایک آسان سی مثال میں آپ کو بتا دیتا ہوں. تو ہم لوگ یہاں مدرسے میں آتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، تو ہم لوگ مل کر ایک طے کر لیتے ہیں کہ یار ہم ایک فنڈ بنائیں گے. اپنی مرضی سے ہر آدمی روزانہ جو چاہے ایک پیسے کرے ڈبہ رکھ دیتے ہیں. ایک فنڈ بنائیں گے ہم، اور اگر آنے والے وقت میں کسی کو کوئی بھی تکلیف ہوئی اس فنڈ سے ہم اس کو کمپنسیٹ کریں گے. مثال کے طور پر کسی آدمی کو ہاسپٹل جانا پڑ گیا، ہمیں پتہ چلا گیا فلانے ہمارے ساتھی آج بیمار ہے، ہاسپٹل جانا پڑ گیا، اس کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، تو ہم نے جا کے اس کو ہم نے اس کو کیا کیا کہ جائز ہے نا، جائز ہے. جس نے جتنے پیسے دے تھے ایک فنڈ ہم نے بنایا، یہ بھائی فنڈ ہے، وقف ہے. یہ فنڈ ہے، وقف ہے. جس نے جتنے پیسے ڈالنے اس کے ذریعے سے لوگوں کی آپ کفالت کرو. اتنی بات سمجھ آ نہیں آگے؟ لیکن مسئلہ بن ہوئی ہے. جتنے لوگ آئے ان سب کا ایک ہی فنڈ بن گیا. اب 5 پہلے زخمی ہو گئے، بیمار ہو گئے، ان کے پیسے سارے لگ گئے. کل زلزلہ آیا، فنڈ ختم ہو گیا. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ نہیں سمجھا گیا. مسئلہ وہی ہے، شربت اور شراب. جو شربت ہے نا، اس کا رنگ، اس کا ذائقہ، اس کی خوشبو، اس کے پیسے سب وہی ہونے چاہیے جو شراب کے، بس یہ نشہ نہ پیدا کرے. بس نہیں بات سمجھ آتی. انشورنس والے جو کرتے ہیں وہ فی سبیل اللہ تو نہیں کرتے، تکافل والے بھی فی سبیل اللہ نہیں کریں گے. دے وانٹ بزنس آؤٹ آف اٹ. رائٹ. اگر آپ اس کو فنڈ کی بنیاد پہ چلیں گے تو جہاں اتنے سارے این جی او چل رہے ہیں وہاں پہ تکافل بھی کیا ہوگا؟ ایک این جی او ہوگا نا. بنیادی طور پہ مسئلہ کیا؟ رونق کی ہے. پیسہ بھی کمایا ہے اور حرام بھی نہ. مسئلہ کچھ اور ہے، آپ ابھی اندر جائیں گے تھوڑا. مسئلہ کیا؟ رونق کی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ بھائی بڑی بڑی بزنس کمپنیز ہیں، جو اللہ کا کرنا ہوا تو امیر ہو گئی، وہ کسی بھی صورت غریب نہیں ہونا چاہتی.
نہیں میں سمجھ میں ان کو ایک بیک اپ چاہیے. سرمایہ دارانہ نظام ہے نا, سرمایہ دارانہ نظام کی سوچ ہے بھائی, سلام کرنا پڑتا ہے اس کو. وہ ہر طرف سے اپنا کشن رکھنا چاہتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ میں غریب نہیں ہونا چاہتا, امیر ہی رہنا چاہتا ہوں. امیر رہنے کے لیے کیا ہے کہ اگر میں مر گیا, کھپ گیا, ڈوب گیا, آگ لگ گئی تو میرے پیچھے ہونا چاہیے. تو جو مجھے سرمایہ دارانہ نظام کو یا سرمایہ دار کو سپورٹ کرے گا وہ فی سبیل اللہ کرے گا, تو میں بھی کاروبار کر رہا ہوں. اب مسئلہ یہ ہے, مسئلہ یہی تھا, رولا یہ تھا, سارا کا سارا رولا یہ تھا کہ اگر وہ اس کو کاروبار کی بنیاد پر کرے تو حرام, فنڈ کی بنیاد پر کرے تو جیب میں پیسے کا جائیں گے. پھر زیادہ سے زیادہ فنڈ چلانے کی اجرت لے سکتا ہے نا. میں نے مدرسہ بنایا تو میں زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہوں, میں اس گھر کا مالک نہیں بن سکتا, اس جگہ کا مالک نہیں, تو کس کا ہے؟ وقف ہے نا. زیادہ سے زیادہ کیا کروں گا, اپنی تنخواہ مقرر کر دوں گا. تنخواہ تو تنخواہ ہی ہے نا, کہ جب تک تنخواہ ملے گی کام کروں گا, تنخواہ ملے نہیں ملوں گا تو بس دوسرے دن باہر پڑا. کیا کہہ رہے تو فنڈ میں تو وہ بات, تو وہ مزے تھوڑی ہے. نہیں بات سمجھ میں, یہ ہے رولا. رولا سمجھ آیا کہ رولا کیا اصل میں کہ اسے بزنس بھی کرنا ہے اور اپنے تبروں کے نام پہ کرنا, تو کیسے کرے گا؟ اب یہ ہے, تو یہ اگلی دفعہ بتاؤں گا انشاءاللہ. ڈیمو ہو گیا پورا, ٹھیک ہے. یہ ہے رولا, اصل رولا اس کے پیچھے یہ ہے. اب وہ بتاؤں گا اگلی دفعہ کہ کیسے کیا اس کو, ٹھیک ہے. چلو.